تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین۔ ترجمہ ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتی ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تو جی، قرآن و حدیث کے بعد آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر ہم ریٹن ایگزام کی بات کریں، اگر ہم انٹرویو کے حوالے سے بات کریں تو دونوں پوائنٹ آف ویو سے اس جو دو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں سے زیادہ جو انٹرویو میں کویسچن کیے جاتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، اور آپ کا جو ریٹن ایگزام ہے آج ہم صرف دو ٹاپک ڈسکس کریں گے، دو ٹیکسونومیز کو ڈسکس کریں گے، بلوم اینڈ سولو ٹیکسونومی۔ تو ٹیکسونومی کی ڈیفینیشن کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے؟ واٹ از ٹیکسونومی؟ ٹیکسونومی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ سلائیڈ شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی سر کلاسیفیکیشن کو کہتے ہیں ٹیکسونومی؟ جی، سمپلی ہم کلاسیفیکیشن کو، چاہے وہ اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، تو اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ بلوم اور سولو بیسیکلی یہ ایجوکیشنل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی کلاسیفیکیشنز ہیں، دونوں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی کلاسیفیکیشن ہیں۔ تو بلوم تھیری یا بلوم ٹیکسونومی، اس کی ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو اس کا، آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا پہلے سے ہوگا بھی صحیح، یہ اس کا ایک پہلا لیول ہے، اس کے 3 ڈومینز ہوتے ہیں۔ پہلا ڈومین ہے اس کو ہم کوگنیٹیو ڈومین کہتے ہیں، نالج کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، یہ اس کا پہلا ڈومین ہے اور اس کے 6 سب لیول ہیں۔ اسی طرح یہ افیکٹو ڈومین، یہ جو بلوم ٹیکسونومی ہماری، اس کا دوسرا ڈومین ہے ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن۔ اسی طرح یہ اس کا تیسرا ڈومین ہے سائیکو موٹر ڈومین، سمپسن نے 1972 میں دیا۔ اس کے 7 سب لیولز ہیں تیسرے ڈومین کے، تو اس کو ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں۔ پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس میکنزم، کمپلیکس، اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن۔ تو بلوم ٹیکسونومی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ایک کلاسیفیکیشن ہے کس چیز کی؟ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی، اور اس کے کتنے ڈومینز ہیں یہ ہم نے دیکھ لیے کہ 3 ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ بلوم ٹیکسونومی از کنسسٹ آف 3 hierarchical model which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity۔ یعنی یہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو کی ہائرارکیکل فارم میں کلاسیفیکیشن کا نام ہے۔ اس کے 3 ڈومینز ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین اینڈ سائیکو موٹر ڈومین۔ 3 اس کے ڈومین ہیں۔ جو کوگنیٹیو ڈومین ہے یہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، جو افیکٹو ڈومین ہے یہ ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے، اور جو سائیکو موٹر ڈومین ہے تیسرا، یہ پریکٹیکل سکل سے، پریکٹس سے، ایکسپیرینس سے، ایکسپیریمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، موٹر سکل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو تھیری ہے، یہ جو ٹیکسونومی ہے، ڈاکٹر بینجامن بلوم نے، جو کہ امریکہ کے تھے ایجوکیشنسٹ، 1913 سے 1999، 1913 سے 1999 یہ ان کا ڈیوریشن ہے، اور انہوں نے 1950 یعنی 1950 کی دہائی میں اس پہ کام شروع کیا تھا،
1956 میں انہوں نے جو یہ ٹیکسونومی ہے پہلی مرتبہ پیش کی تھی، جس کو ہم بلوم ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے 1956 میں یہ ٹیکسونومی پیش کی تھی۔ تو اس وقت بہرحال اس کا جو تھا کوگنیٹو ڈومین اس نے بتایا تھا، اور اس کے 6 لیول صرف بتائے تھے: نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ اس کے بعد 1964 میں اس کا افیکٹو ڈومین انکلوڈ کیا گیا اس میں، اور 1972 میں اس میں سائیکو موٹر ڈومین سمپسن نے ایڈ کیا۔ تو اس کے 3 ڈومینز ہیں۔ پہلا ڈومین کون سا ہے؟ کوگنیٹو، جو کس سے ریلیٹڈ ہے؟ نالج سے۔ کوگنیٹو یہ مائنڈ سے، انٹیلیکٹ سے ہوتا ہے، نالج سے ریلیٹڈ ہے اس لیے۔ دوسرا ہوتا ہے افیکٹو، اس کا دوسرا جو ڈومین ہے اس کو ہم افیکٹو ڈومین کہتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ سے، ویلیو سے، فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو تھنکنگ ہے، ہماری جو فیلنگز ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی پرسن کے بارے میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اور یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری تھنکنگ یا فیلنگ ہے، یہی ہمارا بیہیویئر بعد میں بن جاتا ہے۔ یعنی ہم جس طرح کا کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی جو سچویشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا پھر ہم اس سچویشن کو ریسپانس بھی دیتے ہیں، جس طرح کا ہم سوچتے ہیں یا فیل کرتے ہیں۔ تو ایٹیٹیوڈ، ویلیوز آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو ایکسیپٹڈ وے آف لائف ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، وہ پہلو جس کو لوگ جو ہے بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کی، ان کو ہم ویلیوز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیلنگز، ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اور فیلنگ سے ریلیٹڈ یہ ڈومین ہے۔ اور تیسرا ہے سائیکو موٹر ڈومین، پریکٹیکل اور موٹر اسکل سے ہے۔ تو جو کوگنیٹو ڈومین ہے، اب اس کے 6 سب لیولز ہیں، یعنی 3 بلوم ٹیکسونومی کے 3 ڈومینز ہیں، ہر ڈومین کے آگے لیولز ہیں۔ تو جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کے کون کون سے ہیں لیولز؟ نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ تو آپ اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی ورڈ بنا کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ ان کے جو ہے سٹارٹنگ ورڈز جو ہے ان کو ان بریکٹس کیے۔ کیس بنایا ہوا تھا ہم نے جی، کیس جی، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کیس ہاں بالکل، ہاں وہ ویری گڈ، بہت اچھی ایفرٹ ہے آپ کی۔ کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی جو ہے کائنات کو آپی انیلا سے عشق، یہ کاسی کا، یا کیس کاسی، کیس کائنات کو آپی انیلا سے عشق، جس طرح سے چاہیں آپ اس کو جو ہے وہ بنا کے اپنے انداز میں یاد کر سکتے ہیں۔ نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن سیکوینس میں یاد ہونے چاہیے آپ کو، اور ان کے میننگز اور ان کا استعمال بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیں کیا چیز۔ یہ آگے ہم اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں۔ 1956 میں بینجامن بلوم نے کوگنیٹو جو اس کا ڈومین ہے یہ دیا تھا۔ افیکٹو ڈومین ڈیوڈ کریتھول نے 1964 میں دیا تھا۔ اچھا مزے کی بات ہے، 1956 سے 8 سال بعد دوسرا ڈومین دیا گیا 1964 میں، 1964 سے 8 سال بعد 1972 میں تیسرا ڈومین دیا گیا تھا۔ تو ان میں تینوں میں 8 سال کا ڈفرینس ہے۔ تو افیکٹو ڈومین جو ہے ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اور فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈیوڈ کریتھول نے دیا تھا۔ اس کے 5 لیولز ہیں: ارووک، اٹینڈنگ یا ریسیونگ، اور دوسرا ریسپونڈنگ ہے، تیسرا ویلیوئنگ، اس کے بعد چوتھا آرگنائزنگ، اور 5واں کریکٹرائزنگ۔ اٹینڈنگ یا ریسیونگ ایک ہی بات ہے، دوسرا ریسپونڈنگ، تیسرا ویلیوئنگ، چوتھا آرگنائزنگ، اور 5واں کریکٹرائزیشن۔ اس کے لیے آپ جو ہے یہ ورڈ ارووک لکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ڈومین سائیکو موٹر ڈومین 1964 سے 8 سال بعد، یہ پریکٹیکل سکل یا موٹر سکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ دیا تھا سمپسن نے 1972 میں۔ اس کے 7 سب لیولز ہیں: پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن، اوریجینیشن۔ سگ مکاؤ، یہ ایک ورڈ جو ہے آپ لکھ کے اس کو یاد کر سکتے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ: پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجینیشن۔ تو اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، سارے ڈومینز کی، ان کے سارے لیولز کی۔ یہاں پہ
2 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فالوز بلوم ٹیکسانومی، جس کے بلوم کے کگنیٹیو اور سائیکوموٹر ڈومین جو ہے یہ فالو کیے جاتے ہیں، جبکہ جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے یہ سولو ٹیکسانومی کو فالو کرتا ہے ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے لیے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ہمارا جو 22 ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں بلوم ٹیکسانومی کو، اور ہمارا جو پیک ہے پنجاب کا یہ فالو کرتا ہے کس چیز کو؟ سولو ٹیکسانومی کو. اب ڈیٹیل ہے کگنیٹیو ڈومین کی. بینجامن بلوم نے 1956 میں دیا. یہ ڈومین جو ہے جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں نالج سے، انٹیلیکٹ سے، مینٹل ایبیلٹی سے، مینٹل سکلز سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم کگنیٹیو ڈومین کہتے ہیں. اس کا جو پہلا لیول ہے یہ کگنیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کو باقی سب کو کگنیٹیو سکلز کہا جاتا ہے. ذہنی مہارتیں یا مینٹل سکلز ہیں یہ، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلیویشن. یہ تو نالج ہی ہو گیا. انفارمیشن کو اسٹور کرنا، سیو کرنا، ریکال کرنا یہ نالج ہے، اور باقی جو ہیں یہ اس کی مینٹل سکلز ہیں. اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس کو لے کے اس مثال کو مائنڈ میں رکھ کے پھر ہم اس کے سارے سٹیپس کو دیکھیں گے. ایک ورک شاپ پہ ایک بچہ جاتا ہے، اس کا جو استاد ہوتا ہے، جو مستری ہے، استاد ہے، وہ پہلے دن اس کو بتاتا ہے یا پہلے ہفتے مہینے اس کو بتاتا ہے کہ یہ بیٹا ساری یہ چیزیں ہیں، یہ جو آلہ ہے یہ اس چیز کے لیے، یہ ٹائر کھولنے کے لیے، یہ آپ کی ٹیوب لائٹ کھولنے کے لیے، یہ گاڑی کا فلاں پارٹ کھولنے کے لیے، یہ ان جو آلات ہیں ان کے نام ہیں، اور یہ اس سیکوینس میں رکھے ہوئے ہیں، اسی سیکوینس میں رکھنے ہوتے ہیں، ایسے ان کو اٹھانا، ایسے استعمال کرنا. یہ بیسک چیز اس نے بتا دی، انٹروڈکشن کرایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو آلہ ہے اس کا یہ کام ہے. فرض کریں کوئی آلہ اے ہے، یہ ٹائر کھولنے کے لیے ہے، یہ ٹیوب لائٹ کھولنے کے لیے ہے، یہ سیٹ ٹائٹ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو ایسے ایک گاڑی آئی تو اس نے اس کا ٹائر اس کو کھول کے دکھایا کہ ایسے ٹائر کو کھولتے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے یہ آلات استعمال ہوں گے، ایسے ایسے آپ نے اس سیکوینس میں گاڑی کو یہاں پہ سیٹ کروائیں گے، کھڑا کریں گے، ٹائر کھولیں گے، یا کوئی اور اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے یہ کام کریں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یہ، تیسرے نمبر پہ یہ. ٹائر کھولنے والی مثال ہم لے کے چلتے ہیں کہ ایسے گاڑی یہاں پہ رکے گی، آپ ایسے جو ہے اس کو ٹائر کو اس طرح سے اوپن کریں گے، کھولیں گے مکمل، اس کی ٹیوب یا ٹیوب لیس ہے تو اس کو باہر نکالیں گے، اس کا جو بھی ایشو ہے وہ دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد آپ اس ٹائر کو پھر فٹ کریں گے. فٹ کرنے کے بعد آپ اس ٹائر کو اس گاڑی کے اونر کو کہیں گے کہ آپ اس کو چیک کریں، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. تو یہ اس سیکوینس کو آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. ہم ان کے لیولز کو ڈسکس کرتے ہیں. اب سب سے پہلا ہے نالج، یہ ہے لویسٹ لیول. پہلے دن جب بچہ گیا، پہلے ہفتے، تو ٹیچر نے اس کے استاد نے بیسک چیزیں بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں، ان کے یہ کام ہے. تو ایبیلٹی ٹو ریکال اینڈ ریممبر پریویس لرنڈ مٹیریل، جو مٹیریل پڑھایا جاتا ہے کلاس میں، ٹیچر نے پڑھایا، ان کو یاد رکھنا، ان کو ریکال کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں نالج. ایبیلٹی ٹو ریممبر پریویسلی لرنڈ مٹیریل، جو چیزیں ٹیچر نے پڑھائی ہیں ان کو یاد رکھنا، جو نام اس نے بتائے ہیں اپنی ورک شاپ میں ان کو یاد رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نالج. یہ لویسٹ لیول ہے. دوسرا ہے کمپریہنشن، جو چیزیں اس نے پڑھائی ہیں ان کے میننگز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. تو ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل، جو چیز پڑھائی ہے تو ان کے میننگز، انڈرسٹینڈنگ یہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے کمپریہنشن. اس کے بعد آتا ہے اپلیکیشن، جو چیز پڑھائی ہے اس کو استعمال کرنا. اب جو ٹولز اس نے بتائے تھے، ان کے نام بتائے تھے، کام بتایا تھا، تو اب ایک جو بچہ ہے وہ اس کو، ایک ورک شاپ پہ ایک لڑکا ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ اس کی اپلیکیشن ہے. انالیسز، اب اس نے وہ ساری چیزیں استعمال کی، ٹائر کو کھولا، تو یہ ہے ایبیلٹی ٹو، بلکہ اس کی ڈیفینیشن دی ایبیلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرن نالج ان نیو سچویشن. نیو سچویشن میں پہلے سے جو چیز سیکھی ہے، سمجھی ہے، جانی ہے، پڑھی ہے، تو اس کو اپلائی کرنا اپلیکیشن ہے. انالیسز کیا ہے؟ اب اس کو اپلائی کر کے جو چیز موجود ہے اس کی بریک ڈاؤن، اس کو کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا. مثلا ایک ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے تو اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں، پہلے ماؤتھ، پھر ایسوفیگس، پھر ہمارا سٹمک، پھر لیور، پھر لارج انٹسٹائن، پھر اسمال انٹسٹائن وغیرہ وغیرہ. تو سارے اسٹرکچر کو ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھنا، اس کی بریک ڈاؤن کر لینا، اس کو کہتے ہیں انالیسز. پھر سنتھسس کیا ہے؟ ان سارے پارٹس کو جو اس نے ٹائر کھولا،
ایلیمنٹری کینال کے ڈفرینٹ پارٹس بنائے یا ان کو ڈفرینٹ سٹیپس میں اس نے یاد کیا، پھر ان کو کیا کرنا، انٹیگریٹ کرنا. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ایک بڑا ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پڑھتے ہیں، کچھ حصہ پہلے، پھر درمیان سے، پھر اینڈ سے، پھر ان تینوں کی جو ہیڈنگز ہیں ان کو ہم پھر ریممبر کرتے ہیں ایک سیکوینس میں. تو اسی طرح اس کو پھر کیا کہیں گے، سنتھسس کہیں گے، کہ چیزوں کو آپ پھر کیا کریں، انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ آتا ہے ایویلویشن. گاڑی کا جو آنر ہے وہ چیک کرے گا کہ ٹائر جو ہے مکمل یا صحیح فٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ججمنٹ دا ویلیو آف دا مٹیریل. کون کون سے ایکشن ورب یوز ہوں گے، نالج، دا ایبلٹی ٹو ریکال ریممبر پریویسلی لرنڈ مٹیریل. ایکشن ورب یا ایکٹیو ورب اس کے لیے کون سے یوز ہوتے ہیں، نیم، ڈسکرائب، ریلیٹ، ٹیل یا فائنڈ. اگر اس طرح کے کویسچن امتحان میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کویسچن کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، نالج سے ریلیٹڈ ہے. مثلا ڈیفائن امیونٹی. امیونٹی کیا ہے، ایک بچہ اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. دوسرا ہے کمپریہنشن. اب جو چیز یاد ہو گئی اس کے میننگز بھی پتہ ہیں کیا ایک اسٹوڈنٹ کو، یا پتہ ہونے چاہیے. دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل. جو چیز یاد ہے اس کے میننگز کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. اب اس کے لیے کون سا جو کی ورڈ جو ہے وہ یوز کی جاتے ہیں، ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹ یا ایکسپلین. ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹ یا ایکسپلین. اگر اس طرح کا کویسچن میں یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں تو کمپریہنشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایپلیکیشن. اب چیز یاد بھی ہے، اس کے میننگ بھی پتہ ہے، تو اس کو اپلائی کرنا ہے نئی سچویشن میں. ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرنڈ نالج ان نیو سچویشن. ایک میتھ کا فارمولا ایک ٹیچر نے پڑھایا ہے، اس کو بتایا ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح کا کویسچن اگر آ جائے تو پھر یہاں پہ اپلائی ہوگا. یاد ہے، نالج ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس جگہ پہ اپلائی ہوگا یا اس جگہ استعمال ہوگا. تو یہ کمپریہنشن ہے اس کی، یعنی اس کو اس کی میننگ کا پتہ ہے کہ میں یہ اس مقصد کے لیے ہے. پھر سچویشن آ گئی، وہ اس کے سامنے وہ سچویشن آ جاتی ہے تو وہ اپنی جو لرنڈ انفارمیشن ہے اس کو اپلائی کر رہا ہے. دا ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرن نالج ان نیو سچویشن. اس کے لیے ایکٹیو ورب کون سے یوز ہوتے ہیں، یوز، السٹریٹ، کمپلیٹ اور سالو. یہ اپلیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. مثلا ہاؤ اے تھرمومیٹر از یوزڈ. تو پہلے ٹیچر نے اس کو اوبویسلی بتایا وہ کیسے استعمال کرنا ہے، بغل میں رکھنا ہے یا ٹنگ کے نیچے رکھنا ہے، کیسے اس کو پکڑنا ہے، کون سی سائڈ جو ہے اس کی ٹنگ کے نیچے یا بغل میں رکھنی ہے، پھر کیسے اس کو پکڑ کے کیسے دیکھنا ہے. تو یہ اس کی اپلیکیشن ہوگی. اس کے بعد انالیسس. انالیسس کیا ہے کہ نالج بھی آ گیا، چیز یاد بھی ہے، اس کی میننگ بھی پتہ ہے، اس کو اپلائی بھی کر رہا ہے. اب اپلائی کیسے کریں گے ہم، ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن دا فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہم بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا کریں گے، ایک مکمل کنسیپٹس کو اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انالیسس. دا ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اٹ. اس کے لیے آئیڈینٹیفائی، کمپیئر، ایکسپلین اینڈ کیٹیگرائز یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل ہے آئیڈینٹیفائی دا پارٹس آف برین. اس کے بعد ہے سنتھسس. سنتھسس، اب ہم نے وہ جو پارٹس بنائے ہیں پہلے ان کو پھر کیا کرنا، اکٹھا کرنا، ایک نیا ہول بنانا یا اسی جو پارٹس بنائے ہیں اسی کا ہول بنا لینا. اس کو ہم کہتے ہیں سنتھسس. ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ ڈفرینٹ پارٹس ٹو فارم اے نیو ہول. سنتھسس کا مطلب ہی بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد ایویلویشن ہے، اس کے جو کی ورڈز ہیں کریٹ، امیجن، ڈیزائن، پلان، یہ اس کے کی ورڈز ہیں. اس کے لیے اب فار ایگزامپل یہاں پہ جو مثال ہے وہ ہے ڈرا دا اسٹرکچر آف برین. برین کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ ڈرا کریں. اوبویسلی جب ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے پارٹس کا پتہ ہوگا، یہ فور برین، یہ مڈ برین، یہ ہائنڈ برین، یہ فور برین کے 3 پارٹس ہیں، یہ مڈ برین ہے، یہ ہائنڈ برین ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ اسپائنل کارڈ ہے، تو اوبویسلی وہ بنا پائے گا. اگر نہیں پتہ ہوگا تو نہیں بنا پائے گا. ایویلویشن ہائیسٹ لیول ہے. ایبلٹی ٹو چیک اینڈ جج دا ویلیو آف مٹیریل. ایک مٹیریل کی، ایک انفارمیشن کی ویلیو ججمنٹ جو ہے اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. ایکٹیو وربز اس کے لیے کون سے یوز ہوتے ہیں، جج، جسٹیفائی، ڈیسائڈ، پرائورٹائز، ریٹ. فار ایگزامپل جسٹیفائی آئی سی ٹی انکریز لرننگ. اس کو جسٹیفائی کریں کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی لرننگ کو بوسٹ اپ کرتی ہے. تو یہ اس کے لیولز ہیں. ادھر سے نالج لویسٹ ہے، پھر کمپریہنشن، پھر ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. تو ایویلویشن جو ہے ان سب کی بیس پہ ہوتا ہے. نالج ہوگا، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اور ایویلویشن. تو ان ساری چیزوں کا ماخذ آپ کہہ لیں وہ ہمارا ایویلویشن بن جاتا ہے. تو یہ کوگنیٹو ڈومین تھا، بینجامن بلوم نے دیا تھا 1956 میں. اس کے بعد اس کا جو دوسرا لیول ہے، اس کی ریویژن
جو کوگنیٹیو ڈومین ہے ہم نے کہا کہ جو بلوم ٹیکسونومی ہے اس کا پہلا ڈومین 1956 میں، دوسرا 1964 میں اور تیسرا 1972 میں آیا۔ اب جو کوگنیٹیو ڈومین ہے پہلا ڈومین ہے، اس کا بھی ایک ریوائزڈ ورژن آیا 2001 میں۔ یہ کریتھول جو کہ اس کے فیلو تھے بینجامن بلوم کے، اور اینڈرسن یہ اسٹوڈنٹ تھے ان کے بلوم کے، تو انہوں نے مل کے کیا کیا 2001 میں اس کو ریوائز کیا، جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس کا ریوائزڈ ورژن پیش کیا 2001 میں، اور اس ٹائٹل کے ساتھ اے ٹیکسونومی فار ٹیچنگ لرننگ اینڈ اسیسمنٹ۔ پہلے یہ کس کے لیے تھی؟ ایک ٹیکسونومی یا کلاسیفیکیشن تھی۔ اوپر ہم نے بات کی ہے پہلی سلائیڈ میں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی، یہ دیکھیں کہ ٹیکسونومی وچ آر یوز ٹو کلاسیفائی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ایک ٹیکسونومی ہے ٹیچنگ کے لیے بھی، لرننگ کے لیے بھی اور اسیسمنٹ کے لیے بھی۔ یعنی ہم اس کو ٹیچنگ کے لیے، جب ہم پڑھا رہا ہوگا کوئی ٹیچر تو اسے پتہ ہوگا کہ میں جو ہے وہ کون سا لیول پہ ہوں، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس یا ایویلویشن پہ۔ لرننگ ہے تو اسٹوڈنٹ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، کمپریہنشن سے، اپلیکیشن سے۔ اسی طرح اسیسمنٹ، جیسے کل میں آپ کو ایک میسج بھی گروپ میں کیا ہے کہ جو 22 ہے وہ کس طرح سے کوگنیٹیو ڈومین کے فرسٹ 3 جو لیولز ہیں ان کو یوٹیلائز کر رہا ہے، کتنے % کر رہا ہے۔ تو یہ جو ریوائز ورژن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تھیوری یا ٹیکسونومی کس چیز کے بارے میں ہے، ٹیچنگ کے بارے میں، لرننگ اور اسیسمنٹ کے بارے میں ہے۔ تو کیا چیز ریوائز کی گئی؟ یہ ناؤن فارم میں تھے، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، اور یہاں پہ ان کو ورب فارم میں کنورٹ کیا گیا۔ یعنی نالج کا مطلب ہم نے کہا کیا دیکھا اوپر، کیا بات کی، ایبلٹی ٹو ریممبر، چیزوں کو یاد رکھنا، تو یہاں پہ نالج کو ریممبر کر دیا گیا۔ کمپریہنشن ہم نے کہا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ، تو یہاں پہ انڈرسٹینڈ ورڈ یوز ہوا۔ اپلیکیشن اوپر ہم نے کہا ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویس لرنڈ انفارمیشن، یہاں پہ وہی اپلائی ورڈ یوز ہوا۔ انالیسس یا انالائز کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کو، تو انالیسس سے انالائز ورڈ یہاں پہ اینڈرسن نے یوز کیا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تبدیلی کی گئی، جو اس کا چھٹا لیول تھا بینجامن بلوم کا ایویلویشن، اس کو یہاں پہ 5ویں نمبر پہ لایا گیا ایویلویٹ کے نام سے، اور اس کا جو 5واں نمبر تھا یعنی سنتھسس، اس کو اینڈرسن نے 6 نمبر پہ کریٹ پہ لے گیا۔ اس نے کہا کہ ایویلویشن جو ہے اس سے بھی ایڈوانس فارم ہے کریشن، تو ایویلویٹ کرے گا تو نئی چیز وہ کریٹ کرے گا، تو اس نے کہا کہ ایویلویٹ جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے اور کریٹ جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے۔ تو یہ نیا جو یا آج کل جو ورژن چل رہا ہے اس کا ریممبر، انڈرسٹینڈ، اپلائی، انالائز، ایویلویٹ اینڈ کریٹ، یہ 2001 میں اینڈرسن نے دیا تھا، اے ٹیکسونومی فار ٹیچنگ لرننگ اینڈ اسیسمنٹ۔ تو یہ ہمارا پہلا ڈومین تھا۔ اب دوسرا ڈومین جو 8 سال بعد ڈیوڈ کریتھول نے 1964 میں دیا، یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ایٹیٹیوڈ سے، ویلیوز سے، فیلنگ سے۔ اب یہ کیسے چیک ہوگا؟ ہم کسی کی ویلیوز کو، کسی کی تھنکنگ کو، اس کی فیلنگز کو، ایٹیٹیوڈ کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس نے 5 سٹیجز بتائی ہیں۔ سب سے پہلے اٹینڈنگ، کہ کلاس کے اندر فار ایگزامپل ڈسکشن چل رہی ہے، چھوٹے گروپس بنا دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو ان کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ ڈسکشن کرتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ایکٹیولی اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک اسپیسیفک ٹاسک اس کو اسائن ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جو کوآپریٹو لرننگ میتھڈ ہے اس میں ہم 6-7 ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈسکس کریں گے ٹیچنگ لرننگ کے چیپٹر میں۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنگ ہے وہ کس طرح سے اس میں ولنگ ہیں اس انفارمیشن کو، اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے، وہ کیا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے، دوسرا اس کو بتا رہا ہے، وہ کتنا ویلیو دے رہے ہیں اپنی بات کا، دوسرے کی بات کا، ایک دوسرے کی بات کو کتنا اس کو ویلیو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو ساری ڈفرینٹ چیزیں ویلیوز سے، تھنکنگ سے، ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ انہوں نے وہاں پہ جو سیکھی ہیں تو اس کو کتنا آرگنائز کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اس کو اپنے کریکٹر کا پارٹ کس طرح بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 5 اس کے لیولز ہیں۔ مثلا ایک ٹیچر کلاس کے اندر ایک کہانی سناتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو ان کی اٹینشن کو کیچ کرتا ہے۔ ٹیچر جو ہے ان کی اٹینشن کو کیچ کرے گا۔ ولنگنیس ٹو ریسیو دا انفارمیشن ٹو اٹینڈ دا پروگرام، اسٹوڈنٹ کی ولنگنیس کو انفلوئنس کرے گا۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں
کہ ایک ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر ایک سٹوری سناتا ہے اپنے بچوں کو کہ عائشہ جو ہے وہ اسکول پڑھتی ہے. ایک دن عائشہ اپنے اسکول جا رہی تھی تو رستے میں اس نے اپنے گلی کے کونے میں ایک بچی کو، اپنی ہم عمر بچی کو روتے دیکھا. تو عائشہ رک گئی. اس نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بچی نے بتایا ایسے مجھے میری امی نے 100 روپے دیے تھے کہ میری چھوٹی بہن کے لیے آپ دودھ لے کر آؤ. میرے سے پیسے وہ گر گئے ہیں، کہیں گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے، میری امی کے پاس بھی اور نہیں ہے. تو عائشہ کو جو پاکٹ منی ملی تھی، عائشہ نے اپنی پاکٹ منی اس بچی کو دے دی کہ آپ اپنی جو ہے بہن کے لیے دودھ لے کے جائیں. وہ جب تک جو ہے چلتی رہی، وہ بچی جو ہے پیچھے مڑ مڑ کے عائشہ کو تھینک یو بولتی رہی، ہاتھ ہلاتی رہی. عائشہ جو ہے اس سے بڑی اسے بڑا سکون ملا. وہ گھر جا کے اس نے اپنی مما کو بتایا کہ آج میں نے یہ کیا. تو اس کی مما اس سے بہت خوش ہوئیں اور اس نے اس کی پاکٹ منی اس دن کی اس کو ڈبل کر دی. تو یہ فرض کریں کہ ایک سٹوری ٹیچر سناتا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ مثال آپ دیکھ لیں. اس طرح ایک چھوٹی سی مثال اور بھی میں شامل کر دیتا ہوں کہ ٹیچر ایک اسائنمنٹ دیتا ہے، اپنی کلاس کی گروپنگ کر دیتا ہے، 3 یا 4 گروپس میں کلاس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے. کلاس ڈیوائڈ ہو گئی، ٹیچر نے اسائنمنٹ دے دی کہ یہ آپ کے کویسچن ہیں، آپ نے ان کو ایک دوسرے سے سننا ہے، پھر اس کے جواب لکھنے ہیں. ایک جواب لکھے گا، پھر دوسرا اس کو چیک کرے گا، تیسرا جو ہے اس چیک کرنے کے بعد اب جو پوری کلاس ہے یہ اس کو سنائے گا. تو یہ فرض کریں. اب کس طرح اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اب جیسے ہی گروپنگ کا ٹیچر کہے گا تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے جو پیئرز ہیں، جو فیلوز ہیں، ان کو چننا شروع کر دیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گی وغیرہ وغیرہ، یا ہم 3 یا ہم 4 گروپنگ کریں گے. ریسپونڈنگ ایک دوسرے کو وہ ایک سوال کرتا ہے تو دوسرا کتنا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور تیسرا ویلیو کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی رائے کا احترام کر رہا ہے، کتنا اس کو ویلیو دے رہا ہے. چوتھا آرگنائزنگ، وہ جو ڈفرینٹ ویلیوز جو سوشلی انٹریکٹ جب کوئی بچہ کرتا ہے تو اوبویسلی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ان کے اندر انکلکیٹ ہوتی ہیں. تو کیسے انہوں نے اس ویلیوز کو آرگنائز کیا اور اینڈ پہ اپنے کریکٹر کا پارٹ کیسے بنایا. یا آپ جو عائشہ کی مثال ہے اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں. امید ہے یہ کلیئر ہو جائیں گی. لویسٹ لیول اس کا اٹینڈنگ ہے، ولنگنیس ٹو ریسیو دا انفارمیشن اور اٹینڈ اے پروگرام. اب ایک اسٹوڈنٹ اس گروپ کے لیے یا وہ سٹوری سننے کے لیے کتنا ولنگ ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز، یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس میں آسک، چوز، سلیکٹ اور ریپلائز، یہ اس کے لیے ایکٹیو ورب یوز ہوتے ہیں. ریسپونڈنگ، اب جو اسٹوڈنٹ ولنگ ہیں تو کیا وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ٹیچر ان سے سوال کرتا ہے یا اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے سے کویسچن کرتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رسپانس بھی دیتے ہیں. تو رسپونڈنگ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی عکاسی کرتا ہے کہ جب ان سے کویسچن کیا جائے وہ رسپانس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس سچویشن میں پریزنٹ تھے، ایکٹیولی وہ اس میں شامل تھے. ایکٹیو وربز کے لیے آنسر ہے، اسسٹ ہے، کمپلائز، کنفرمز اور ہیلپس. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ویلیوز، ویلیوئنگ، the ability to see the worth or value of something and express it, acceptance of attitude and values. ہاں عائشہ نے بہت اچھا کیا. عائشہ نے اس غریب بچی کی، اس ڈیزرونگ بچی کی ہیلپ کر دی تو اس نے بہت اچھا کیا. یہ ایک ویلیو کو ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے بھی موقع ملے گا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا، ایسا ہی کروں گی. تو یہ کسی بھی ویلیو کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے لیے کون سے ورب یوز ہوتے ہیں؟ انیشیٹ، انوائٹس، جوائن اینڈ جسٹیفائی. اس کے بعد آرگنائزنگ. اب یہ جو ڈفرینٹ ویلیوز سیکھ لیں انہوں نے تو ان کو آرگنائز کیسے کرے گا ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ یا ایک بچی، ان کو آرگنائز کیسے کرے گا ایک آرڈر میں. مثلا ایک بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی بزرگ ہے تو اس کی ہیلپ اگر اس کو کرنی پڑ گئی، ادھر سے اسکول کا ٹائم ہے تو کس چیز کو وہ پریفر کرے گا. تو اس طرح کی سچویشن یعنی ویلیوز کو آرگنائز کرنا، پریورٹائز کرنا، ایک آرڈر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزنگ. The ability to organize values and to arrange them in an appropriate order and prioritize a value over another to create unique value system. Alters, arranges, combines, modifies. اور لاسٹ ون ہائیسٹ لیول جو اس کا ہے وہ ہے کریکٹرائزنگ، کسی ویلیو کو اپنے کردار کا حصہ بنانا. The ability to make the value a part of one's character. اس کے لیے acts, displays, discriminate and listen. تو یہ افیکٹو ڈومین تھا، کریتھول نے دیا. اس کے 5 لیول ہیں اور وہ اس کو ہم سمپلی پڑھ سکتے ہیں. تیسرا ڈومین ہے سائیکو موٹر ڈومین. سمپسن نے 1972 میں دیا، جو 1964 کے بعد 8 سال کے بعد یہ جو ہے
ڈومین پیش کیا گیا. یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ موٹر سکل سے ریلیٹڈ ہے, مینیپولیشن سے ریلیٹڈ ہے, مٹیریل جو یعنی مینیپولیشن آف مٹیریل سے ریلیٹڈ ہے, یعنی ہمارے جو ایکشن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, نیورو مسکولر کوآرڈینیشن شامل ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارا مائنڈ اور ہمارے مسلز دونوں کی کوآرڈینیشن اس میں شامل ہوتی ہے. مثلا ہم جو ہے وہ ٹیچر نے سوال کیا, اس کا جواب دینا, ایک اسٹرکچر بنانا, ایک اسٹرکچر کے بارے میں بتانا کہ اس کے یہ پارٹ ہیں, یہ نالج سے ریلیٹڈ ہیں, صرف مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو صرف مسکولر موومنٹ سے, لیکن یہ جو سائیکو موٹر ڈومین ہے اس میں ہماری دونوں چیزیں آئیں گی, مائنڈ بھی اور مسل موومنٹ بھی. تو جو بھی ہم پریکٹیکل کام کرتے ہیں اوبویسلی ہمارا مائنڈ ہمارے مسلز کو الاؤ کرتا ہے, ہمارے ہاتھ کی موومنٹ, ہماری آئیز کی موومنٹ, ایون میری ٹنگ کی موومنٹ, میں بول رہا ہوں تو یہ سارے کا سارا کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ میرا مائنڈ کر رہا ہوتا ہے. پرسیپشن, سیٹ, گائیڈڈ ریسپانس, میکانزم, کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, اڈاپٹیشن, اوریجنیشن. ایک بچے کو سائیکلنگ سکھانی ہے تو سب سے پہلے کیا آپ ولنگ ہیں, آپ سائیکل سیکھنا چاہتے ہیں یا بائسکل سیکھنا چاہتے ہیں, موٹر بائک سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی میں سیکھنا چاہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی, ولنگ ہو گیا. اچھا چلیں جی تیار ہو جائیں, سائیکل میں باہر نکال رہا ہوں, تو یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا, بچہ ریڈی بھی ہو گیا. پہلے تیار ہوا, ولنگ ہے, دوسرے نمبر پہ وہ تیار ہو گیا, گائیڈڈ ریسپانس. اب میں سائیکل کو پیچھے سے پکڑوں گا, علی کو سائیکل پہ بٹھاؤں گا. ہاں جی آپ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو سائیکل کو آپ چلانا سٹارٹ کریں, تو وہ ڈرے گا, سہمے گا. تو یہ گائیڈڈ ریسپانس ہے, ارلی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے, کسی کی گائیڈنس سے کوئی پریکٹیکل کام جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ میں اسے بتاؤں گا کہ ہینڈل کو ایسے آپ نے پکڑنا ہے, پاؤں کو جو ہے اپنے پیڈل پہ ایسے ایسے موو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, ایسے سائیکل کے اوپر بیٹھنا ہے, ایسے اترنا ہے. تو جو چیزیں اس کو میں نے سکھائی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو بتانا نہیں پڑی دوبارہ, تو وہ آہستہ آہستہ اس کی ہیبٹ بنتی جا رہی ہیں. تو یہ اگلا لیول ہو گیا. پھر ایک دن آئے گا 5 دن 7 دن کے بعد کہ علی جو ہے وہ سائیکلنگ خود کر لے گا, وہ سائیکل کی خود چلا لے گا, میری سپورٹ کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد یہ میں نے اس کو جو ہے بالکل روڈ کے اوپر سائیکلنگ سکھائی. پھر وہ کیا کرے گا, وہ جو ہے گلی میں کسی کچی سڑک پہ, کسی ریتلی جگہ پہ وہ سائیکلنگ سیکھ لیتا ہے. تو یہ اس نے اڈاپٹیشن کر لی, اس سے بھی اگلا لیول ہو گیا. اور اس کے بعد اوریجنیشن ہے, وہ ون ویلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ نیو موومنٹ پیٹرن اس نے سٹارٹ کر لیے جو اس کے سکھائے بھی نہیں گئے تھے. تو یہ ہوتا ہے اوریجنیشن. اب یہ مثال کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے, ہم انشاءاللہ ان کو 1 بائی 1 جو ہے اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں تو امید ہے کلیئر ہو جائے گا. یہ بھی اگین جو ہے اس کا لویسٹ لیول پرسیپشن ہے, ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا اوریجنیشن ہے. تو پرسیپشن کیا ہے؟ ولنگنیس ٹو ریسیو دا انفارمیشن اور اٹینڈ اے پروگرام. ایک بچہ کسی پروگرام, کسی پرفارمنس یا ایکشن کے لیے ولنگ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے سیٹ, ریڈینیس. جیسے میں نے کہا کہ آپ تیار ہیں تو چلے میں سائیکل نکال رہا ہوں, آ جائیں آپ. تو پہلے کے لیے جو ایکٹیو وربز ہیں, چوز, ڈفرینشیٹ, ڈسٹنگوش, آئیڈینٹیفائز, ڈیٹیکٹ. دوسرے کے لیے سیٹ ہے تو ایکٹیو وربز اس کے لیے بگن, موو, ریئیکٹ, شوز. تو یہ یوز ہوتے ہیں. یہ جو ایکٹیو وربز ہیں یہ اگر آپ صرف جو کوگنیٹو ڈومین ہے نا اس کے یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ انف ہیں. باقیوں کے آپ کو اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بے شک کر لے, ادروائز ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا کوگنیٹو ڈومین ہوتا ہے. باقی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ دا ریڈینیس ٹو ایکٹ, بگن, موو, ریئیکٹ اینڈ شوز. اس کے بعد اب بچہ بھی تیار ہے, سائیکل بھی آ گئی. تو تیسرے نمبر پہ ہے گائیڈڈ ریسپانس, ارلی اسٹیجز ان اسکل ایکوزیشن ویئر اسکل آر پرفارمڈ انڈر گائیڈنس آف ٹیچرز. اس میں امیٹیشن یا ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے گائیڈڈ ریسپانس کا, جس میں ٹیچر کی, انسٹرکٹر کی گائیڈنس میں سارا کام کیا جاتا ہے. کیریز آؤٹ, میک, پرفارم یا کیلکولیٹ, یہ ایکٹیو وربز ہیں. اس کے بعد ہے میکانزم میں ایبلٹی ٹو کنورٹ لرنڈ ریسپانسز انٹو ہیبیچول ایکشن ود پروفیشنسی اینڈ کانفیڈنس. جو چیزیں میں نے اس سے سکھائی ہیں وہ آہستہ آہستہ ساری اس کے جو ہے ہیبٹ بن گئیں اور اس نے اس کو سیکھ لیا. تو یہ ہے میکانزم, ایبلٹی ٹو کنورٹ لرنڈ ریسپانسز انٹو ہیبیچول ایکشن ود پروفیشنسی اینڈ کانفیڈنس. ڈسٹنگوشز, آئیڈینٹیفائز, ڈیٹیکٹس, میک, پرفارمز اینڈ کیلکولیٹس, یہ میکانزم میں آتے ہیں. اس کے بعد کمپلیکس اوورٹ ریسپانس,
اب اس سٹیج پہ بچہ جو ہے خود سے کام کرنے کی صلاحیت اس نے سیکھ لی ہے مکمل طور پر، تو یہ وہ سٹیج ہے کہ وہ سائیکلنگ خود سے سیکھ گیا تھا. ایبلٹی ٹو اسکلفلی پرفارم کمپلیکس موومنٹ پیٹرن اینڈ پرفارمنس وداؤٹ ہیزیٹیشن ود سم ایکسپرٹیز. تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اور ایکسپرٹلی جو ہے وہ اپنا کام اب کر سکتا ہے اکیلا، تو یہ کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے. اس کے بعد اس کے لیے جو ایکٹیو وربز ہیں کیریز آؤٹ، میکس، پرفارم، کیلکولیٹس وغیرہ. اڈاپٹیشن اس کا چھٹا لیول ہے سگمکاؤ یا سائیکوموٹر ڈومین کا. دا اسکلز آر لرن ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ دا اسٹوڈنٹ کین اڈاپٹ دیم ٹو کیٹر فار اسپیشل سرکمسٹانسز. وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں بھی جو چیز اسے سکھائی سمجھائی گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں بھی ڈیل کر سکتا ہے، اس سچویشن میں کو ہینڈل کر سکتا ہے. مثلا میں نے کہا کہ وہ بچے کو ہم روڈ پہ سکھایا گیا تو وہ کچے رستے پہ، کچی سڑک پہ، سولنگ پہ، پی سی سلیب کے جو گزرگاہ ہے اس پہ، ریتلی جگہ پہ، ہر جگہ پہ وہ سائیکلنگ اب اس میں ایکسپرٹلی جو ہے اس کو چلا لیتا ہے. تو یہ اڈاپٹیشن ہے. اس کے بعد یہ اڈاپٹس، الٹرز، موڈیفائز، ری آرگنائز، یہ اس کے لیے ایکٹیو وربز ہیں. آخری ہے اوریجنیشن، ہائیسٹ لیول ہے. اس میں نے کہا کہ بچہ نئے موومنٹ پیٹرن خود سے اسپیسیفائی کرتا ہے، یا ایک مخصوص سچویشن میں وہ دیکھتا ہے کہ ون ویلنگ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا شروع کر دوں. تو کریٹنگ نیو موومنٹ پیٹرن فار اے اسپیسیفک سچویشن، وہ نئے موومنٹ یعنی نئے حل تلاش کرتا ہے کسی بھی اسپیسیفک سچویشن کے جو کہ پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے. تو کریٹنگ نیو موومنٹ پیٹرن فار اے اسپیسیفک سچویشن، کمپوز، کریٹ، ڈیزائن، اوریجنیٹس. تو یہ اس کے انکریزنگ آرڈر ہے. پرسیپشن، گائیڈڈ پرسیپشن سیٹ، گائیڈڈ رسپانس میکنزم، کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن. یہاں پہ ایک باکس ہے، یہ میرا آپ میں سے کسی کا میں نیم لے کے پوچھ سکتا ہوں. جو ابھی چیزیں میں نے آپ کو اسی سلائیڈ میں ہم نے پڑھی ہیں، جو 7 لیول ہیں سائیکوموٹر ڈومین کے. تو اس سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے، آرٹیکولیشن. وین اے اسٹوڈنٹ پرفارم اے اسکل انڈیپینڈنٹلی دا لیول آف سائیکو ڈومین از آرٹیکولیشن. جی کون سا ڈومین ہوگا یہ؟ وین اے اسٹوڈنٹ پرفارم اے اسکل انڈیپینڈنٹلی دا لیول آف سائیکو ڈومین از آرٹیکولیشن. جی جو بتانا چاہتا ہے مجھے بتا دے. میں جواب نہیں بتانا، ویسے یہ بتا دیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. جی پلیز، کوئی بتانا چاہتا ہے؟ جی ہمارا آپ شاید بتانے کی کوشش کر رہی ہیں. جی بتائیں. آپ کی نا آواز بہت کم ہے، آپ تھوڑا سا مائک کے قریب ہو کے بولیں. سر جی یہ اوریجنیشن ہوگا کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. تو وہ اپنے ڈیسیجنس خود سے لے سکتا ہے. اچھا وہ خود سے سوچ سکتا ہے. سر میں جی فیاض سر یہ کمپلیکس اوورٹ پہ رسپانس ہو سکتا ہے سر. کمپلیکس اوور سر یہ کمپلیکس اوور رسپانس جو ہوتا ہے نا اس میں یہ انڈیپینڈنٹ کوئی بھی ہوگا. یس یہ کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہ نا 2 چیزیں ہیں نئی چیزیں. یہ ایک تو آرٹیکولیشن آ سکتا ہے ورڈ، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ کمپلیکس اوورٹ رسپانس سے ریلیٹڈ ہے یہ ٹرم آرٹیکولیشن. ایک اور ورڈ ہے کنیٹو، وہ یوز ہوتا ہے سائیکوموٹر ڈومین کی جگہ پہ، یعنی سائیکوموٹر یا کنیٹو ڈومین بھی یوز ہوتا ہے ورڈ. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کنیٹو CONATIVE. تو یہ بھی میرے خیال میں نوٹس میں ایڈ نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں. تو یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. آج کل یہ میں نے بھی لاسٹ ٹائم کہیں پڑھا تھا کہ جو سائیکوموٹر ڈومین ہے اس کو ہم کنیٹو ڈومین بھی کہتے ہیں. سر یہ کرکس آف ایجوکیشن میں لکھا ہوا اس بک میں. اچھا جی تھینک یو سو مچ. تو یہ آپ نے جو یہ 2 نام ہیں یہ آپ نے کائنڈلی جو ہے یاد رکھ لینے. جو آپ کے پاس نوٹس ہیں تو ان میں یہ کنیٹو ورڈ نہیں ہوگا، تو اپنی میموری میں جو ہے اس کو سیو کر لیں، انکوڈ کر لیں اس ورڈ کو، کنیٹو کو. اور آرٹیکولیشن آپ کا کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے. اس کے بعد جو دوسری ٹیکسونومی ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے، ٹیکسونومی از سم تھنگ اباؤٹ کلاسیفیکیشن. یہ کسی چیز کی درجہ بندی یا کلاسیفیکیشن کا نام ہوتا ہے.
تو بگز اینڈ کالج نے 1982 میں 4 جو لیولز یا 2 سٹیجز کیٹیگریز تھیں ان کی، سرفیس اور ڈیپ کیٹیگریز، اور ان کے 4 لیول تھے، پری اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل اور ریلیشنل. تو ان بیسز پہ یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ، یہ 4 جو ہے وہ لیول تھے. پری اسٹرکچرل نہیں تھا. 1982 میں 4 لیول پہ مشتمل ایک کلاسیفیکیشن دی تھی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی، اسٹوڈنٹ کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو، ایک ٹاپک کو، ایک سبجیکٹ کو کیسے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کی کلاسیفیکیشن دی تھی جو کہ 4 لیول پہ مشتمل تھی، یونی، ملٹی، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. جو پہلے 2 تھے یونی اسٹرکچر اور ملٹی اسٹرکچر، ان کو سرفیس کیٹیگری کہا گیا، اور ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ کو ڈیپ کیٹیگری کا نام دیا گیا تھا. پھر انہی دونوں نے پھر اسے اپنی ہی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ریوائز کیا 1999 میں، اور اس کے 5 لیول دیے. تو یہ جو 5 لیولز اب ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. پری اسٹرکچرل پہلی کلاسیفیکیشن میں موجود نہیں تھا. یونی، ملٹی، ریلیشنل، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ یہ 4 تھے، اب یہ 5 ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن آپ نے یہ ادھر سے پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں یونی اسٹرکچرل، پھر اس کی ڈیفینیشن پہ بعد میں جائیں گے. تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں ایک بچے سے پوچھتا ہے واٹ از یور نیم، وہ کیسے کہتا ہے واٹ از یور نیم، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اپنے ٹاپک کے بارے میں، یا وہ جواب دیتا ہے irrelevantly. وہ کہتا ہے جی آج کیا دن ہے، وہ کہتا ہے 12 تاریخ فرض کریں، یعنی بالکل اپوزٹ ایک چیز کے بارے میں، یا اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اپنے ٹاپک کا، کانسیپٹ کا، ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹاپک. یہ پہلا ایک لیول ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا لیول ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک چیز کے بارے میں ایک انفارمیشن سمجھتا ہے اور بتا سکتا ہے. مثلا جو ہے ہم کس چیز کے ذریعے سنتے ہیں، تو بچہ کہہ سکتا ہے کہ کان کے ذریعے. اس کے بعد ہے ملٹی اسٹرکچرل، کہ جو کافی سارے اسپیکٹس ہیں ایک ٹاپک کے، بچہ جو ہے ان کو جانتا تو ہے لیکن ان کے درمیان ریلیشن شپ نہیں ہے. مثلا ایک ٹیچر پوچھتا ہے واٹ یو ڈیڈ آن ویکینڈ، آپ نے ویکینڈ پہ کیا کیا؟ وہ کہے گا صبح ہم اٹھے، ناشتہ کیا، شام کو ہم سینما گئے، مووی دیکھی، دوپہر کا کھانا ہم نے فلاں جگہ پہ کھایا، اس کے بعد ہم میوزیم گئے 4 بجے، اور صبح ہم گاڑی پہ گئے تھے. مطلب ان کو انٹیگریٹ کرنے کا اسے نہیں پتہ، چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر رہا، سیکوینس میں نہیں چیزیں بتا سکتا، آرڈر میں نہیں بتا سکتا، صرف اسے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کا پتہ ہے. تو ریلیشنل میں کیا ہوگا، اب اس سٹیج پہ اس کو ایک چیز کی، ایک کانسیپٹ، ایک ٹاپک کے کافی سارے کانسیپٹ کا پتہ بھی ہے اور ان کو ریلیٹ بھی کر سکتا ہے. مثلا جو ہیومن مائنڈ ہے اس کے کتنے پارٹس ہیں، تو فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین، اور پہلا پارٹ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا، تو وہ ان کو ریلیٹ بھی کرے گا. یا وہی مثال جو ہے واٹ یو ڈیڈ آن ویکینڈ، آپ نے ویکینڈ پہ کیا کیا، صبح اٹھے، نماز پڑھی، پھر ہم جو ہے وہ بازار گئے، پھر ہم جو ہے میوزیم گئے، پھر ہم جو ہے شام کو ہم نے مووی دیکھی، ہم نے رات کو کھانا اس جگہ پہ کھایا، پھر 10 بجے ہم واپس آئے وغیرہ. تو ایک سیکوینس میں. آخری ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک آئیڈیا کو جنرلائز کرتا ہے، جو انفارمیشن اس کے پاس اویلیبل ہے وہ اس سے بھی بیانڈ، اس سے بھی آگے جا کے اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے. تو اس کو ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے. ڈیٹیل میں بعد میں دیکھتے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. دا اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم سولو is model that described level of increasing complexity in student understanding of subject. ایک سبجیکٹ کی جو انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی ہے، یہ ٹیکسونومی ایک بچے کی اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکرائب کرتی ہے. اٹ ہیز 5 لیولز. یہ میں نے بتا دیا کہ 1982 میں اس کے 4 لیول تھے. کون سے تھے؟ یونی اسٹرکچر، ملٹی، ریلیشنل، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. یہی 2 کیٹیگریز تھیں تب بھی. سرفیس اور ڈیپ. سرفیس اور ڈیپ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یونی اسٹرکچر اور ملٹی اسٹرکچر میں بچے کو سپرفیشل نالج ہے، تھوڑا بہت انفارمیشن ہے، اور ریلیشنل ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں اس کو ڈیپ نالج ہے اس چیز کا. اچھا جی، تو ہمارا جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے، پیک، جس کو ہم نے کہا کہ یہ سولو کو فالو کرتا ہے، تو کتنا پروپورشن ہوتا ہے پیپرز میں؟ یونی اسٹرکچرل جو ہے ایک کنسیپٹ، سنگل کنسیپٹ کے بارے میں جو کویسچن ہوتے ہیں وہ 17%، ملٹی اسٹرکچرل کے بارے میں 16%، اور ریلیشنل کے بارے میں 17%. تو اس طرح یہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. اب اس کی کیٹیگریز کتنی ہیں؟ 2 ہیں، سرفیس اور ڈیپ. سٹیجز کتنی ہیں یا لیولز کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں. آگے ایکسپلینیشن میں نے پہلے آپ کو دے دی ہے. پری اسٹرکچرل میں ایک بچہ ایک چیز کے بارے میں بالکل اس کو آئیڈیا نہیں ہے، وہ شور نہیں ہے کسی کانسیپٹ کے بارے میں،
یا پھر وہ جو رسپانس دے گا وہ irrelevant رسپانس ہوگا, میننگ لیس وے میں رسپانس دے گا, واٹ از یور نیم, واٹ از یور نیم. یونی اسٹرکچر میں وہ انڈرسٹینڈ کرے گا ایک اسپیکٹ کو, ایک ٹاپک کی ایک اسپیکٹ کو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. ملٹی اسٹرکچر میں وہ ایک ٹاپک کے کافی سارے جو اسپیکٹس ہیں, پوائنٹس ہیں, ان کو سمجھے گا, لیکن آپس میں ان کا ریلیشن جو ہے وہ نہیں بنا پائے گا. چوتھے نمبر پہ ریلیشنل ہے. اس میں وہ ایک تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر پائے گا, اور ان چیزوں کو, اس انفارمیشن کو انٹیگریٹ بھی کر پائے گا. اس کے بعد ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ایبلٹی ٹو جنرلائز, اپلائی آلریڈی گین انٹیگریٹڈ نالج ان نیو سچویشن, ایبلٹی ٹو کریٹ نیو آئیڈیاز آفٹر ہیونگ ماسٹری آن سبجیکٹ. یہاں پہ جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ نئے آئیڈیاز, نئی تھنکنگ, نئی سوچ پیدا کر لیتا ہے, یا نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے, یا اس کو اس کنسیپٹ سے بھی آگے جا کے سوچتا سمجھتا ہے. یہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے. سولو از یوز ٹو چیک پرفارمنس آف دا لرنر, جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے مراد ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس حد تک انہوں نے کس چیز کو, ایک ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. یہ اس کی ایک اور جو ہے چارٹس کے تھرو ایکسپلینیشن ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس, یہ کیا ہے, یہ سرکل ہے یا کیا ہے. یونی اسٹرکچر, آئی ہیو ون آئیڈیا اباؤٹ دا سبجیکٹ. ملٹی اسٹرکچر میں میرے پاس جو ہے کافی سارے آئیڈیاز ہیں, لیکن میں ان کا آپس میں ریلیٹ نہیں کر سکتا. ریلیشنل میں میرے پاس کافی سارے آئیڈیاز ہیں, میں ان کو آپس میں لنک یا ریلیٹ بھی کر سکتا ہوں, اور میرے پاس کافی سارے آئیڈیاز ہیں, میں ان کو لنک بھی کر سکتا ہوں اور اس سے نیو آئیڈیاز بھی جنریٹ کر سکتا ہوں. تو یہ اس کے ڈفرینٹ کمپیٹنسی لیول ہیں. اب ہے کمپیریزن. کمپیریزن میں سب سے پہلے جو بلوم ٹیکسانومی ہے, سجیسٹ لرننگ اینڈ ٹیچنگ اسٹریٹجیز. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر کون سی جو چیزیں ہیں انکلکیٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ نالج سے ریلیٹڈ ہیں, آؤٹ کمز یا آبجیکٹیوز ہمارے وہ افیکٹو سے ریلیٹڈ ہیں یا سائیکو موٹر ڈومین سے. تو اس بیسس پہ ہم جو ہے لرننگ اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپنی سجیسٹ یا ڈیزائن کرتے ہیں. جبکہ سولو کیا ہے, ماڈل فار میجرنگ انڈرسٹینڈنگ لیول ان این آرڈر آف انکریزنگ کمپلیکسٹی اینڈ انٹیگریشن آف لرنڈ انفارمیشن. یہ ایک میئر ہے کس چیز کے لیے, ایک ماڈل ہے میجرمنٹ کا, انکریزنگ کمپلیکسٹی یا انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی ان انڈرسٹینڈنگ, اور انٹیگریشن ہے انفارمیشن جو بچوں کے پاس ہے یا بچوں نے گین کی ہے. بلوم ٹیکسانومی یا بلوم تھیوریز اباؤٹ نالج, ویلیوز اینڈ پریکٹیکل سکلز. یہ اس کے 3 ڈومینز ہیں جو کہ نالج, ویلیو یا پریکٹیکل سکل سے ریلیٹڈ ہیں. جبکہ سولو از تھیوری اباؤٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یہ ایک تھیوری ہے جو کہ ٹیچنگ اور لرننگ سے ریلیٹڈ ہے. یوز ٹو فارمولیٹ اینڈ ایویلویٹ ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے, جس کو ہم ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن, ٹیسٹ بلو پرنٹ, 2 وے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن یا 2 وے چارٹ, جس کے ہم 4-5 نیم لیتے ہیں. تو یہ اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے, ایک بیلنس یا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ فارمولیٹ کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. سولو از ایکسپلیسٹلی یوزفل فار ججنگ دا آؤٹ کمز. یہ آؤٹ کمز کو جج کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. دیر از نو نیسیسری پروگریشن ان دا مینر آف ٹیچنگ اور لرننگ. جیسے ہم نے بات کی ہے اس میں سولو میں, تو یونی اسٹرکچر سے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ تک ایک سکسیشن ہے, انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی ہے, ایک آرڈر, ایک ترتیب کی شکل میں, جبکہ اس میں نہیں ہے, بلوم میں نہیں ہے. تو سولو میں دیر از انکریز پروگریشن ان دا مینر آف ٹیچنگ اور لرننگ. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری, 10ویں سلائیڈ ہے. اسٹیپس ان میجرمنٹ. میجرمنٹ میں کہ کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں. ڈیسیجن آف وٹ ٹو میجر. سب سے پہلے یہ پتہ لگانا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اس میجرمنٹ کے لیے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں, پھر ان ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں, سپرویژن کرتے ہیں, کنڈکٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کنڈکشن کے بعد ہم ان کی مارکنگ کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ریزلٹس کو سمرائز کرتے ہیں. تو یہ 5 سٹیپس ہوتے ہیں میجرمنٹ کے. تو یہ جو ایویلیویشن ہے یا میجرمنٹ ہے, یہ اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں. سلیکشن ڈیسیجن, کسی کو سلیکٹ کرنے کے لیے, کسی چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے. پلیسمنٹ ڈیسیجن, کسی کو ہائر کرنے کے لیے. کلاسیفیکیشن یا گریڈنگ آف اسٹوڈنٹ کی کلاسیفیکیشن, ان کی گریڈنگ کرنے کے لیے. موٹیویشن, اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اپنی ٹیچنگ کو, وہ انسٹرکشن کو امپروو کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے.
ججمنٹ آف کوالٹی آف اے پروسیس، ایک پروسیس کی کوالٹی ججمنٹ کے لیے رپورٹنگ ٹو پیرنٹس اینڈ اتھارٹیز کو اور پیرنٹس کو انفارم کرنے کے لیے، یہ جو پرپز ہیں ایویلویشن کے ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف ایویلویشن یہ ساری ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائیں گی۔ پلیسمنٹ اسیسمنٹ اسٹارٹ پہ کی جاتی ہے یا بیفور انسٹرکشن کی جاتی ہے، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایک کلاس میں یا ایک گریڈ میں پلیس کرنے کے لیے، ایڈمٹ کرنے کے لیے۔ ڈائگنوسٹک یہ بھی اسٹارٹ میں کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کہاں کہاں پہ مسائل ہیں، تاکہ اس حساب سے ہم کیا کریں، اپنی انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کریں۔ جو پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز میڈیکل ریزن ہوتی ہیں وہ ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ یہ پہلی دونوں جو ہے ہم سٹارٹ میں کرتے ہیں، فارمیٹیو اور بینچ مارک یہ ہم ڈیورنگ کرتے ہیں۔ اٹ از ڈن ڈیورنگ دا انسٹرکشن ٹو چیک دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے ڈیورنگ انسٹرکشن ہم کرتے ہیں۔ بینچ مارک ہم نے اس کی بھی بات کی ہوئی ہے کہ پروڈکٹ انٹرول پہ کرتے ہیں، کسی چیپٹر کے کسی یونٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ اس کے بعد سمیٹیو ایویلویشن ہے، یہ اینڈ پہ ہوتی ہے، جیسے ہی ہمارا کورس آف اسٹڈی یا ایک اکیڈیمک ایئر اینڈ ہوتا ہے تو جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم سمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں۔ فیزز آف ایویلویشن کے 3 فیزز ہیں، پلاننگ فیز، پروسیس فیز اینڈ پروڈکٹ فیز۔ جو پہلا فیز ہے ہم اس میں سچویشن انالیسز کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اسیسمنٹ اپنی کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیوز ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ پھر ٹائپ آف ٹیسٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹائپ آف ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں، پروسیس فیز آ جاتے ہیں۔ ہم نے آبجیکٹیو ڈیزائن کر لیے، ٹائپ آف ٹیسٹ سلیکٹ کر لی، آئٹمز ہمارے جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے، ٹیسٹ ہمارا بن گیا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، پروسیس فیز۔ اس فیز میں ایویلویشن کنڈکٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی ٹیسٹ کوئی ایگزام کنڈکٹ ہوگا۔ اور تیسرا ہوتا ہے پروڈکٹ فیز، اس میں ہم مارکنگ کرتے ہیں، اسکورنگ کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، ان رزلٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، اور ان رزلٹس کی بیس پہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ گریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 فیزز ہوتے ہیں، پلاننگ، پروسیس اینڈ پروڈکٹ فیز۔ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں یہ تیسری لائن کسی بھی وجہ سے مس ہوگی تو یہ کائنڈلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیزز آف ایویلویشن 3 ہیں۔ تو جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، میں نے کوشش کی ہے چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ کرنے کی اور ایگزامپلس کی مدد سے آپ کو